اور قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے کہ اگر کوئی شخص رب ذوالجلال سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے، مجھے یہ سعادتیں دے کہ میں قبر میں جا کر بھی قرآن پڑھتا رہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا بھی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے علاقے کا ایک نوجوان جس کی تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری بہت معروف اور بہت مشہور ہے، وہ بھی حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں دوران حج اس سے ملوں، اس سے ملاقات کروں، اس سے گفتگو کروں، دین کی باتیں کروں، لیکن جب بھی وہ مجھے ملتا تھا دوران حج یہی کہا کرتا تھا امام شافعی بعد میں ملاقات کریں گے، ابھی عبادت کر لیتے ہیں، بعد میں ملاقات کریں گے، ابھی طواف کر لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا، میں اس بات کا مشتاق تھا، مجھے خواہش تھی کہ اس سے ملوں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں حرم کعبہ میں آیا، مسجد حرام میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص حتیم کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف تھا، قرآن کھلا تھا، قرآن دیکھ کر پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹھان لی کہ آج کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی دیر ہو جائے، آج میں اس سے ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور وہ شخص، وہ نوجوان ہمیشہ ایک دعا مانگا کرتا تھا، وہ کہتا تھا اے اللہ مجھے قبر میں بھی نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے اندر جا کر بھی نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے جا کر بیٹھا تاکہ وہ قرآن کی تلاوت جب ختم کرے تو میں اس سے ملاقات کروں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس کے پیچھے جا کر بیٹھا، اس نے پیچھے منہ کیا اور مجھے کہا امام شافعی آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، میں بھی یہاں بیٹھ کر آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، میں یہاں بیٹھ کر آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اچھا تو اب ملاقات ہو گئی۔ اس نوجوان نے جیب سے کچھ درم نکالے اور حضرت امام شافعی کو دیے اور کہا کہ امام صاحب یہ کچھ درم ہیں، آج ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، یہ درم اپنے پاس رکھیے گا، میرے کفن اور دفن کا بندوبست آپ کر لیجئے گا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں اس کو کچھ بولتا، مجھے کہنے لگا آپ میرے اپنے ہی علاقے کے ہیں، اسی لیے آپ کو یہ ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اس سے وہ درہم لیے، ظہر کی نماز تک ہم بیٹھے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ہم نے 7 فرض پڑھے، 7 سنتیں پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اور اس نوجوان نے 7 نوافل پڑھے، اور نفل پڑھ کے جب میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی زبان پر کلمہ جاری تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا کہ میں اس کو اٹھاؤں، اتنی دیر میں اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا تھا نا ظہر کی نماز کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ امام شافعی کو درہم بھی دیے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ ہوا اور جنت المالا میں اس کی تدفین ہوئی۔ اس کی تدفین جس مقام پر ہوئی وہ قبر میں نے دیکھ لی، میں خود تدفین میں شریک تھا۔ پھر میں اپنے گھر آ گیا۔ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر مکہ مکرمہ گیا، لیکن میرے ذہن میں ایک چیز رہا کرتی تھی کہ وہ جو دعا مانگتا تھا وہ شخص، وہ نوجوان کہ اللہ مجھے قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس کی دعا یہ کیسے قبول ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں پھر مکہ مکرمہ گیا کچھ عرصے کے بعد، اتفاق سے پھر ایک جنازے میں شریک ہوا، اور جس کا جنازہ تھا اس کی تدفین بھی جنت المالا میں ہوئی، اور کہتے ہیں اتفاق سے اس کی قبر اس نوجوان کی قبر کے برابر میں بنائی گئی۔ آپ کہتے ہیں میں پہنچا، کیونکہ میں حضرت امام شافعی کا نام، مقام اور مرتبہ تھا، آپ آگے آگے موجود تھے تدفین کے مراحل میں۔ آپ کہتے ہیں جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تاکہ اس نوجوان کو جس کا جنازہ پڑھا گیا ہے اسے قبر میں رکھا جائے، کہنے لگے جیسے ہی قبر کھولی گئی اچانک سے اس نوجوان کی قبر کی دیوار گر گئی، اور آپ کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نوجوان اپنی قبر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے مجھے کہا امام شافعی آپ وقت کے امام ہیں، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، اب آپ ہی فیصلہ کریں، قبر کی دیوار گر گئی ہے تو کیا کیا جائے، اس کو دیوار کو کھڑا کیا جائے، قبر کو کس طرح بنایا جائے۔ تو حضرت امام شافعی کہتے ہیں میں اس قبر کے جب قریب ہوا
میں نے دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے یوں چہرہ گھما کے مجھے دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگا امام شافعی یہ سب اتفاق سے نہیں ہوا ہے، اتفاقاً نہیں ہوا ہے، یہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے کہ جو میں دعا حتیم میں بیٹھ کر کرتا تھا قرآن پاک پڑھنے کی، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ فرمایا پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ اب آپ ایک کام کریں، میری قبر کو بند کر دیں اور مزید لوگوں کو یہاں نہ آنے دیجیے گا میری قبر کے پاس، کہیں میرا راز افشا نہ ہو جائے، میرا راز نہ کھل جائے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں پھر مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اور جو شخص قرآن کو تھام لیتا ہے قرآن اس کو زندگی میں پھر کبھی چھوڑتا نہیں ہے، زندگی تو زندگی، قبر اور حشر میں بھی قرآن اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی محبت عطا فرمائے۔